اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کمپینین کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، اللہ کی سپاہی کی سیریز میں آج ہم شروع کریں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چشم فلک نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ تمام درندے اپنے بچوں کو اٹھائے جنگل سے بھاگ رہے ہیں اور سانپ بچھو وغیرہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے علاقہ تمام ہوش اور حشرات الارض سے خالی ہو گیا۔ اسلام کے اولو العزم مستجاب الدعوات سپہ سالار، یا الہی اگر یہ سمندر میرے راستے میں حائل نہ ہوتا تو جہاں تک زمین ملتی میں تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ یہ کہہ کر سوار نے اپنے سبا رفتار گھوڑے کو جست دے کر سمندر میں ڈال دیا، اور جب پانی گھوڑے کی رانوں تک پہنچ گیا تو اس نے اسے روک لیا اور تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے جوش اور جذبے سے یوں گویا ہوا: اللہ رب العزت، تو خوب جانتا ہے کہ تیرا یہ عاجز بندہ اس نیت سے گھر نکلا تھا کہ تیرے ولی ذوالقرنین کی طرح زمین کی آخری حدوں تک تیرا نام بلند کرے تاکہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہ پوجا جائے، لیکن آج اس سمندر نے اس کا راستہ روک لیا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبہ کی تڑپ اور اس کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دینے والے اس سوار کو دنیا عقبہ بن نافع کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ بن نافع کا شمار پہلی صدی ہجری کے نامور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ وہ مشہور صحابی سیدنا عمرو بن عاص فاتح مصر کے بھانجے تھے۔ ان کی ولادت عہد رسالت کے آخری سالوں میں ہوئی۔ سیدنا عقبہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت نہایت پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ وہ جوان ہوئے تو اپنے اعلیٰ کردار، شجاعت، مصالحت، ذوق عبادت اور شوق جہاد کی بنا پر نہ صرف بنو فہر بلکہ دوسرے لوگوں میں بھی نہایت عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ انہیں مستجاب الدعوات، جوان صالح سمجھتے تھے۔ انفوان شباب میں وہ جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر اپنے ماموں سیدنا عمرو بن عاص کے پاس مصر چلے گئے اور وہاں دشمن کے خلاف کئی مارکوں میں داد شجاعت دی۔ تاریخ مغرب میں سیدنا عقبہ کے قیام مصر کے زمانے کی ایک دلچسپ روایت بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص کے زمانہ ولادت میں سیدنا عقبہ بن نافع مصر گئے اور وہاں کے کسی گاؤں میں قیام کیا۔ ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان میں جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی شامل تھے۔ ایک دن ان سب کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا کہ اچانک ایک چیل نے کھانے پر جھپٹا مارا اور ایک ہڈی لے اڑی۔ یہ دیکھ کر سیدنا عقبہ نے کہا: اللہ کرے اس کی گردن ٹوٹ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ چیل سر کے بل گری اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سیدنا عقبہ نے پوچھا: اے عبداللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سیدنا عبداللہ نے فرمایا: میں نے سنا ہے کہ اس جانب بعض لوگ لشکر کشی کریں گے اور سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ سیدنا عقبہ نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا کی: یا اللہ، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ سیدنا عقبہ کی یہ دعا ان کے شوق شہادت کی مظہر تھی۔ سیدنا عمرو بن عاص نے اپنی وفات 43 ہجری سے کچھ عرصہ پہلے سیدنا عقبہ کو آسا کر افریقہ کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے سوڈان پر یلغار کی اور کئی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے عزامس تک پہنچ گئے۔ وہ پہلے مسلمان سپہ سالار ہیں جنہوں نے سوڈان میں پرچم اسلام بلند کیا۔ 50 ہجری میں امیر معاویہ نے انہیں شمالی افریقہ کے مہم کا قائد مقرر کیا تو انہوں نے 10,000 سرفروشوں کے ساتھ ایسی زبردست یلغار کی کہ سارے بلاد مغرب میں زلزلہ پڑ گیا۔ دوستو، مجاہدین اسلام میں تیونس تک کا علاقہ فتح کر لیا اور رومیوں اور ان کے ساتھی بربریوں کی سخت گوشمالی کی۔ اس مہم کے دوران میں ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک لک دوک صحرا میں سے گزر رہے تھے کہ لشکر کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ دور دور تک پانی یا کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بہت دوڑے لیکن ناکام واپس آئے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا کیونکہ ہزاروں آدمی اور جانوروں کی زندگیاں خطرے میں تھیں۔ اس وقت سیدنا عقبہ بن نافع نے 2 رکعت نفل پڑھ کر ایک طویل دعا کی۔ اللہ کی شان، اسی وقت سیدنا عقبہ کے گھوڑے نے اپنے سم سے زمین کو کریدنا شروع کیا۔ جب تھوڑی سی ریت ہٹ گئی تو ایک بڑا پتھر دکھائی دیا۔ سیدنا عقبہ کے حکم سے اس پتھر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ عقبہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بلند آواز سے پکارے: اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی بھیج دیا۔ اہل لشکر جو پیاس سے نڈال تھے فرط مسرت سے بے خود ہو گئے۔ انہوں نے اس چشمے سے چھوٹی چھوٹی نالیاں مختلف سمتوں میں نکالیں اور مشکوں اور برتنوں میں پانی کا ذخیرہ کر لیا۔ اس کے بعد اس واقعاتی نسبت سے اس مقام کا نام مع الفرس، گھوڑے کا چشمہ، مشہور ہو گیا۔ بلاد مغرب کی مہم سے فارغ ہو کر سیدنا عقبہ نے سوچا کہ اس علاقے میں ایک ایسا شہر بسانا چاہیے جو اسلامی قوت کا مرکز ہو
اور نہ صرف سرکش بربریوں کی شورشوں کی روک تھام کر سکے بلکہ رومیوں کے بحری حملوں کا مؤثر دفاع بھی کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے صوبہ بیزرا سین کے وسط میں اکروان کے مستحکم فوجی قلعے اور شہر کی بنیاد رکھی۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ نے جو جگہ شہر کی تعمیر کے لیے منتخب کی وہاں میلوں تک گھنا جنگل اور دلدلی علاقہ تھا، جو حشرات الارض اور خونخوار درندوں کا مسکن تھا۔ جب انہوں نے ایسے خطرناک علاقے میں شہر کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا، اے امیر، آپ نے ایسے گھنے جنگل اور دلدلوں میں شہر تعمیر کرنے کا کیا حکم دیا ہے جس میں کوئی انسان قیام کرنا پسند نہیں کرتا؟ ہمیں ڈر ہے کہ سانپ اور خونخوار درندے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ سیدنا عقبہ کے لشکر میں 18 صحابہ کرام اور باقی سب لوگ تابعین تھے۔ عقبہ نے صحابہ کرام کے ساتھ لے کر بارگاہ رب العزت میں بلند آواز بلند دعا کی، الہی تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں اس شہر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرے اہل لشکر نے بھی اس دعا میں نہایت خشوع و خضوع سے ان کا ساتھ دیا۔ پھر سیدنا عقبہ جنگل کے قریب گئے اور پکار کر کہا، اے سانپوں اور درندوں، ہم رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تابعین ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ اس جگہ ہم اقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نہ گئے تو ہم تمہیں ہلاک کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد چشم فلک نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ تمام درندے اپنے بچوں کو اٹھائے جنگل سے بھاگ رہے ہیں اور سانپ بچھو وغیرہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے یہ علاقہ تمام وحوش اور حشرات الارض سے خالی ہو گیا۔ اس کے بعد درخت کاٹ کر شہر کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد 40 برس تک اہل افریقہ نے اس علاقے میں کسی بچھو، سانپ یا درندے کا نام و نشان تک نہ پایا۔ سیدنا عقبہ نے سب سے پہلے دارالمعارت اور جامع مسجد کے لیے 4 دیواری بنوائی۔ اس موقع پر قبلہ کی سمت کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا جس نے آہستہ آہستہ شدید صورت اختیار کر لی۔ سیدنا عقبہ کو اس سے بہت تشویش ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کے حل کی دعا مانگی۔ ایک دن اسی فکر میں سو گئے، خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت کے بزرگ آئے اور ان سے کہہ رہے ہیں، صبح جب اٹھو تو جھنڈا ہاتھ میں لے کر اس کو اپنی گردن پر رکھ لو، تم اپنے آگے تکبیر کی آواز سنو گے، دوسرا کوئی شخص اس آواز کو نہ سن سکے گا۔ اس جگہ کا خیال رکھو جہاں یہ تکبیر تم کو سنائی نہ دے، بس وہی مقام تمہارا قبلہ اور محراب ہے۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، اسی وقت اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر صبح کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب پو پھٹی تو پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت انہوں نے اپنے سامنے تکبیر کی آواز سنی۔ لوگوں سے پوچھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا تمہیں آواز سنائی دے رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ قبلہ کی سمت متعین کرنے میں ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور اس کو گردن پر رکھ کر تکبیر کی آواز کے پیچھے پیچھے چلے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ آخر اس محراب تک پہنچے جو جامع مسجد کی 4 دیواری میں پہلے ہی موجود تھی۔ یہاں تکبیر کی آواز بند ہو گئی۔ اس پر انہوں نے اسی مقام پر جھنڈا گاڑ دیا اور لوگوں سے کہا، یہ تمہاری محراب اور سمت ایک قبلہ ہے۔ چنانچہ جامع مسجد اور شہر کی دوسری مسجدوں میں بھی قبلہ کرو اسی کے مطابق رکھا گیا۔ یہ قضیہ طے ہو جانے کے بعد شہر کی تعمیر تیزی سے شروع ہو گئی اور جلد ہی اکیروان کا عظیم الشان شہر وجود میں آ گیا۔ اس کی جامع مسجد نہایت شاندار تھی۔ اس کا طول 3000 ذرائع اور عرض 6000 ذرائع تھا۔ ذرائع نصف گز انگریزی کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طول و عرض سے مسجد کی وسعت اور شان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اکیروان کی تاسیس سے مسلمانوں کو ایک مضبوط فوجی ٹھکانہ مل گیا اور انہیں جمعیت خاطر بھی حاصل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی افریقہ میں اشاعت اسلام کا راستہ صاف ہو گیا۔ سیدنا عقبہ کو نو تعمیر شہر میں زیادہ عرصہ قیام کرنا نصیب نہ ہوا۔ اکیروان کے آباد ہونے کے فوراً بعد 55 ہجری میں ہوا۔ سیدنا مسلمہ نے سیدنا عقبہ کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے ایک غلام ابو المہاجر کو افریقہ کا والی مقرر کیا اور ابو المہاجر نے کیروان پہنچ کر سیدنا عقبہ کے ساتھ ان کے شایان نشان برتاؤ نہ کیا۔ اس سے ان کو سخت رنج ہوا اور انہوں نے دمشق جا کر امیر معاویہ سے ابو المہاجر کی شکایت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دوبارہ افریقہ کی ولایت پر بھیجنے کا وعدہ کیا، لیکن اپنی زندگی میں انہیں یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ ابو المہاجر نے الجزائر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ ابو المہاجر الجزائر میں داخل ہو کر طلسمان تک بڑھتے چلے گئے۔ اس دوران میں انہوں نے ایک ممتاز بربری سردار کسیلہ برنسی کو شکست فاش دی۔ شکست کھانے کے بعد کسیلہ نے اسلام قبول کر لیا اور ابو المہاجر نے اس کے مرتبے کا لحاظ کرتے اسے اپنے مشیروں میں شامل کر لیا۔ امیر معاویہ کی وفات 60 ہجری کے بعد یزید اول تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے 62 ہجری میں اپنے والد
ماجد کے وعدہ کو پورا کیا اور سیدنا عقبہ بن نافع کو دوبارہ افریقہ کا والی مقرر کیا۔ سیدنا عقبہ فوراً عازم کیروان ہو گئے اور وہاں پہنچ کر ابو المہاجر سے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چونکہ سرکش بربری اور رومی نت نئے فتنے اٹھا رہے تھے، سیدنا عقبہ نے عزم الجزم کر لیا کہ خواہ انہیں ساری عمر لڑنا پڑے وہ ان سرکش عناصر کی بیخ کنی کر کے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بچوں، میں نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیچ دیا ہے، لہذا جب تک زندہ رہوں گا کفار سے جہاد کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک مضبوط فوج کے ساتھ کیروان سے وسطی المغرب کی طرف روانہ بڑھے اور باغا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں بڑی تعداد میں رومی اور بربری جمع تھے۔ سیدنا عقبہ نے خون ریز مارکا کے بعد ان کے متحد لشکر کو شکست دی۔ یہ لوگ شکست کھا کر شہر میں محصور ہو بیٹھے۔ اسلامی لشکر کچھ عرصہ محاصرہ کیے رہا، لیکن موثرین نے شہر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کی۔ سیدنا عقبہ نے وہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور زان کے علاقہ میں واقع رومیوں کے ایک بڑے مرکز لمیس پر دھاوا بول دیا۔ لمیس میں رومیوں کا ایک جرار لشکر موجود تھا، لیکن اس نے بری طرح شکست کھائی۔ اب سیدنا عقبہ نے آگے بڑھ کر فزان کو جا گھیرا۔ وہاں کے حکمران کو مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ فزان کی تسخیر کے بعد سیدنا عقبہ نے وادان، کفسا اور کستیلا پر پرچم اسلام بلند کیا اور تھوڑے وقفہ کے بعد اربا کے مقام پر رومیوں کے ایک زبردست لشکر کو شکست دیتے ہوئے طہرت کا رخ کیا۔ وہاں کے رومیوں کو مسلمانوں کو پیش قدمی کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی مدد کے لیے بربریوں کو بلایا۔ اس طرح رومی اور بربریوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن انہوں نے اپنی جانیں راہ حق میں وقف کر رکھی تھیں، اس لیے دشمن کی کثرت تعداد کو مطلق حاضر میں نہ لائے اور سروں سے کفن باندھ کر کفار کی مہیب طاغوتی قوت پر ٹوٹ پڑے۔ رومی اور بربری جنگجو جان توڑ کر لڑے، لیکن مسلمان سرفروشوں کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی اور بالآخر انہوں نے بری طرح شکست کھائی۔ طارت سے سیدنا اکبر رضی اللہ عنہ نے طنجہ کا رخ کیا، جو بحر روم کے کنارے افریقہ کا آخری شہر اور رومیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہاں کا حکمران جولیان بڑے اثر و رسوخ اقتدار کا مالک تھا اور مغرب کے بیشتر حکمران اس کے باجکزاد رہے۔ اس نے با اختلاف روایت سیدنا عقبہ سے شکست کھا کر خود ہی برزا و رغبت مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ سیدنا عقبہ کا ارادہ تھا کہ طنجہ سے آبنائے جبل الطارق کو عبور کر کے اندلس اور پھر حملہ آور ہوں، لیکن جولیان نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا کیونکہ کو اطلس کبیر اور سوس کے کافر بربروں سے کسی بھی اسلامی اقتدار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ نے طنجہ سے سوس ادنا کا رخ کیا اور زرہون، یالی، نفیس، سوس اقصا اور درہ کو مسخر کرتے ہوئے صحرائے لمتونہ تک پہنچ گئے۔ وہاں سے بحر اوقیانوس کے شمالی شہر کی طرف بڑھے اور بلاد آصفی میں جبل درن کے مسمودہ بربر قبائل پر اور پھر تار و دانت تک مقابل اطلس کے بربروں کو مطیع و منقاد کرتے ہوئے بحر اوقیانوس کے شمالی ساحل پر پہنچ گئے۔ اب وہ سارا شمالی افریقہ فتح کر چکے تھے، لیکن جذبہ جہاد کا یہ عالم تھا کہ بحر اوقیانوس کی وسعتوں کو اپنے راستے میں حائل دیکھ کر بازد حسرت و یاس آسمان کی طرف نظر کی اور کہا، یا الہی، اگر یہ سمندر میرے راستے میں حائل نہ ہوتا تو جہاں تک زمین ملتی میں تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ پھر انہوں نے اپنے سبا رفتار گھوڑے کو جست دے کر سمندر میں ڈال دیا اور جب پانی گھوڑے کی رانوں تک پہنچ گیا تو انہوں نے اسے روک لیا اور تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے جوش و جذبے سے گویا ہوئے، اللہ رب العزت، تو خوب جانتا ہے کہ تیرا یہ عاجز بندہ اس نیت سے گھر سے نکلا تھا کہ تیرے ولی ذوالقرنین کی طرح زمین کی آخری حدوں تک تیرا نام بلند کرے تاکہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہ پوجا جائے، لیکن آج اس سمندر نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ کہہ کر وہ ساحل سے بڑے بے دلی کے ساتھ واپس آئے۔ سیدنا اکبر رضی اللہ عنہ کی فتوحات نے تمام شمالی افریقہ پر مسلمانوں کا سکہ بٹھا دیا تھا اور بظاہر ان کی حریف کوئی بڑی قوت باقی نہ رہ گئی تھی، لیکن دفعتاً کسیلا برنسی کی غداری نے سارے افریقہ میں انقلاب برپا کر دیا۔ کسیلا برنسی سیدنا عقبہ کے بیشتر ابو المہاجر سے شکست کھا کر مسلمان ہو گیا تھا اور ان کا مشیر بن گیا تھا۔ سیدنا عقبہ نے 62 ہجری میں دوسری مرتبہ افریقہ کی عنان حکومت سنبھالی تو ابو المہاجر نے ان سے کسیلا کی سفارش کی اور اس کے مرتبہ کا لحاظ رکھنے کا مشورہ دیا۔ سیدنا عقبہ ابو المہاجر کو اپنا مخالف سمجھتے تھے، اس لیے سفارش پر مشورہ نے ان کے دل میں کسیلا کے بارے میں بھی کھٹک پیدا کر دی۔ چند دن بعد انہوں نے بعض شکوک کی بنا پر یہ انتظامیہ اور احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ابو المہاجر اور کسیلا دونوں کو گرفتار کر لیا۔ اپنی مہمات کے دوران میں
انہیں پابند زنجیر کر کے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ قصیلہ نے اسے اپنی توہین سمجھا اور بعد میں ایک موقع پر جب سیدنا عقبہ نے اسے جانور ذبح کرنے پر مجبور کیا تو وہ دل میں ان کا جانی دشمن بن گیا اور ان سے بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ تاہم اس نے اپنے زہری رویہ میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ سیدنا عقبہ بحر اوقیانوس کے شمالی ساحل سے واپس آتے ہوئے علاقہ ذاب میں تنبہ کے مقام پر پہنچے تو اس اطمینان میں کہ اب کوئی مخالف و مزاحم باقی نہیں رہا اپنی فوج کو منتشر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے لشکر کو متعدد دوستوں میں تقسیم کر کے کیروان کی جانب روانہ کر دیا اور اپنے ساتھ ایک مختصر سی جمعیت رکھی۔ اسی اثناء میں قصیلہ ان کے لشکر سے فرار ہو گیا اور مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ دوستو، سیدنا عقبہ اپنی مختصر جمعیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ صحرا کے کنارے تہودہ کے مقام پر قصیلہ نے ایک جرار لشکر کے ساتھ انہیں آ گھیرا۔ سیدنا عقبہ نے تہودہ کے رومیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ سیدنا عقبہ کے ساتھ اتنے کم آدمی دے کر مقابلہ پر آمادہ ہو گئے۔ انہیں قصیلہ کی سیدنا عقبہ سے عداوت کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے عین اس وقت جب مسلمانوں نے تہودہ کا محاصرہ کر رکھا تھا قصیلہ کو پیغام بھیجا کہ سیدنا عقبہ سے انتقام لینے کا یہ بہترین موقع ہے کیونکہ ان کے پاس مٹھی بھر آدمی ہے۔ قصیلہ یہ پیغام ملتے ہی ایک بڑے لشکر کے ساتھ تہودہ پہنچ گیا اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی، جبکہ قصیلہ کا لشکر 6000 سے زیادہ بربری جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ لیکن سیدنا عقبہ اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں تو شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اپنے سے 20 گنا بربریوں کے متعلق خاطر نہ لائے ان غیور مردان حق نے اپنی ڈھالیں اور تلواروں کے نیام توڑ پھینکے اور سروں پر کفن باندھ کر دشمنوں کے صفوں میں گھس گئے۔ بربریوں کی کثیر تعداد ماری گئی، لیکن سیدنا عقبہ اور ان کے تمام جاں باز ساتھی بھی مردانہ وار لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ یوں سیدنا عقبہ کے دل میں رتبہ شہادت پر فائز ہونے کی جو آرزو مدت سے مچل رہی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس موقع پر ابو المہاجر نے جو پابا زنجیر سیدنا عقبہ کے ساتھ تھے عجیب مومنانہ کردار مظاہرہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے سیدنا عقبہ نے انہیں آزاد کر دیا اور کہا کہ تم کیروان جا کر مسلمانوں کو منظم کرو، میں شہادت حاصل کرتا ہوں۔ لیکن ابو المہاجر نے کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا مطلوب و مقصود بھی جام شہادت پینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی سیدنا عقبہ اور دوسرے مسلمانوں کے پہلو و پہلو نہایت بہادری سے لڑ کر شہادت پائی۔ ان تمام شہیدان رائے حق کی قبریں آج بھی اسی مقام پر موجود ہیں۔ یہ گاؤں سیدنا عقبہ کے نام پر سیدی عقبہ کہلاتا ہے اور تہودہ کی قدیم جائے وقوع کے قریب بسکرہ کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیدنا عقبہ کی شہادت کے بعد قصیلہ نے کیروان پر قبضہ کر لیا، لیکن 5 سال بعد عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں ظہیر بن قیس بلوی نے اس کو کیروان سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور پھر ممشق کے مقام پر ایک خونریز جنگ کے بعد اس کو عبرتناک شکست دی۔ اس لڑائی میں قصیلہ اور اس کے ساتھ بڑے بڑے بربری اور رومی سردار مارے گئے اور یوں سیدنا عقبہ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جزاک اللہ خیرہ دوستو، امید آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔